میں اپنی گفتگو کا آغاز حدیث پاک سے کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، جس نے 100 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھا، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یعنی کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، کیا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی پاک ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر جو بھی کرتا ہے وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ کریم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکائے، مگر وہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کا کیا شان نزول ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مہنگے داموں خرید کر آزاد کر دیا، بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ مسلمان تو خوش ہوئے، لیکن جو کفار اور منافق تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ابو بکر نے اتنے مہنگے داموں میں بلال کو خرید کر آزاد کیوں کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اس نے یہ کام کیوں کر دیا ہے، ایسے ہی ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بھئی اس نے یہ کام کیوں کر دیا ہے، ایسے ہی خواہ مخواہ ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، گول میز کانفرنس بنا کے اس پہ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی تم نے نہیں کیا، اگر تمہارے مقدر میں یہ نہیں تھا تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، جس نے یہ کام کر دیا ہے وہ تو ہضم کر لو، باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کر دیا، تو کفار منافقین بھی کٹھے ہو کر بیٹھ گئے اور سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ابو بکر نے ایسا کیوں کیا، ایک غلام کو مہنگے داموں خرید کر آزاد کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی تبصرہ کرو، تمہاری کیا رائے ہے؟ آپس میں مشورہ کرنے لگے، بھئی کیا رائے ہے، ابو بکر نے بلال کو خرید کر کیوں آزاد کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک کہنے لگا، میری رائے یہ ہے کہ ابو بکر اپنا نام بنانے کے لیے ابو بکر نے یہ کام کیا ہوگا کہ اتنا خرچ کر دیا، واہ واہ کیا بات ہے، ابو بکر نے کمال کر دیا، ابو بکر نے اپنا نام بنانے کے لیے یہ کام کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تو نے بھی صحیح تبصرہ کیا، کوئی اور تبصرہ کرے۔ اب دوسرا بندہ وہ کہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اس وجہ سے ابو بکر نے اس غلام کو خریدا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تیرا مشورہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اور تبصرہ کرے۔ اب تبصرہ کرنا اس نے شروع کیا جو ان میں سب سے بڑا کمینہ تھا، اس لیے اس نے خچ بھی سب سے بڑی مارنی تھی۔ اب وہ کیا تبصرہ کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ جو بلال ہے یہ ایک غلام ہے، اور ابو بکر نے ایک غلام کو مہنگے داموں خرید کر آزاد اس لیے کیا ہوگا کہ اس غلام کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا،
اور اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اس غلام کو خرید کر آزاد کیا ہوگا، ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتا ایک غلام ہو، حبشہ کا رہنے والا ہو اور اس کا خاندان بھی یہاں نہ ہو، تو اس کو خرید کر ابو بکر اس لیے آزاد کرے کہ اس کا نام ہو جائے یا اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے۔ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کو نام کی ضرورت نہیں، ابو بکر تو پہلے ہی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ابو بکر تو پہلے ہی عرب میں بڑے تاجروں میں سے تاجر مشہور ہے، ابو بکر کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ غلام بلال، اس نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اور ابو بکر جب بھی اس کے سامنے آتا ہوگا نظروں سے نظریں نہیں ملا سکتا ہوگا کہ یہ غلام ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا۔ آج ابو بکر نے دیکھا یہ بلال قید میں ہے، اور ابو بکر نے موقع غنیمت جانا ہوگا کہ آج میں اس غلام کو خرید کر آزاد کر دوں اور اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ابو بکر نے اس غلام کو اس لیے خرید کر آزاد کیا ہوگا کہ اس غلام نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ رب ذوالجلال کی عزت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، آیت نازل فرما دی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ فرمایا کہ لوگوں یہ جو باتیں کرتے ہو، ابو بکر نے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ایسا کیا۔ فرمایا کہ ابو بکر پر بلال کو کیا کسی کا بھی احسان نہیں ہے، ابو بکر نے جو کام کیا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس نے تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ ابو بکر نے جو بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہاں یہ نکتہ، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کسی نے ابو بکر صدیق کی ذات پر حملہ کیا تو سب سے پہلے رب نے رب ہو کر ابو بکر کی شان کا دفاع کیا۔ تم مجھے بتاؤ جب رب رب ہو کر ابو بکر کا دفاع کرتا ہے تو ہم رب کے بندے ہو کر ابو بکر کا دفاع کیوں نہ کریں؟ جب رب رب ہو کر ابو بکر کا دفاع کرے تو ہم رب کے بندے ہو کر ابو بکر کا دفاع کیوں نہ کریں؟ اور پھر اللہ نے اس بات پر بھی مہر لگا دی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ابو بکر رب سے راضی ہوگا اور رب اس سے راضی ہوگا۔ اللہ نے یہ مہر لگا دی کہ لوگوں ابو بکر نے یہ جو کام کیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا بلکہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو اب اس سے آگے چلیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال کو خرید کر حضرت ابو بکر لے گئے، اس منظر کو میرے آقا نے بعد میں بھی یاد رکھا، اور کس انداز میں یاد رکھا؟ بڑا خوبصورت اور پیارا انداز ہے، اور اس بات کو بیان کرنے والے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا کہ رحمہ اللہ علی ابی بکر، اے اللہ ابو بکر پر رحمت فرما۔ کہتے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ اچانک آپ نے ابو بکر پر رحمت کی دعا فرمائی، یہ کس لیے ہے؟ کون سی بات یاد آ گئی؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا زوجنی ابنتہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بھائی حضور کا یہ فرمانا کہ اللہ ابو بکر پر رحمت فرما اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں فرمایا کہ ابو بکر پر رحمت فرما اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا؟ یہاں ایک باریک اور نفیس نکتہ ہے، جس طرح بابا جی خادم حسین رضوی فرماتے تھے کہ گل وچ ہور ہے، اصل میں بات بیچ میں اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ شادی کرتا ہے اگر اس کی بیوی اچھی ہو اور گھر کے معاملات اچھے ہوں اور گھر کا پرسکون ماحول ہو اور گھر میں جب آؤ پیار اور محبت ملے تو فرمایا کہ بندہ جب بیوی کی اداؤں سے خوش ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اے اللہ
میری اس بیوی پر بھی رحمت فرما، اس کے والدین پر بھی رحمت فرما کہ انہوں نے کتنی اچھی اس کی تربیت کی ہے۔ تو گویا حضور کا یہ فرمانا، اے اللہ ابو بکر پر رحمت فرما کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا، اے ابو بکر تیری بیٹی نے بھی کمال کر دیا اور تو نے بھی کمال کر دیا ہے، ابو بکر تو نے بھی کمال کر دیا ہے اور تیری بیٹی سیدہ عائشہ نے بھی کمال کر دیا ہے۔ اور یہ حدیث کنز العمال شریف میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے، اور فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا، ایک میں یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اعزاز مانگا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ فرمایا کہ اے حبیب آپ جس کو رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی ہے اور جس سے رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں ان تفضیلی رافضی اور خارجیوں سے، بتاؤ میرے آقا نے رشتہ دیا کس کو؟ وہ بولے سیدنا علی المرتضیٰ کو رشتہ دیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو میرے آقا کریم نے رشتہ دیا ہے، کیونکہ سنیوں کا دل وہ ہے، سنیوں کا سینہ ایسا ہے کہ اس سینے میں نہ تو اہل بیت کا بغض داخل ہوتا ہے نہ صحابہ کرام کا بغض داخل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سنیوں کے دلوں پر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پہرا ہے، اور جس کے دل پر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پہرا ہوتا ہے، اس دل میں نہ تو اہل بیت کا بغض داخل ہو سکتا ہے نہ صحابہ کرام کا بغض داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے محبت کریں۔ اب ہم نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا جس کو میں رشتہ دوں وہ بھی جنتی اور جس سے رشتہ لوں وہ بھی جنتی۔ ہم نے کہا بتاؤ میرے آقا نے رشتہ دیا کس کو؟ کہا مولا مرتضیٰ حضرت علی کو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، حضرت علی کے مقدر میں طہارت آئی، سیدہ فاطمہ آئی، ہم نے کہا علی المرتضیٰ جنتی۔ اور ہم نے کہا کہ یہ بتاؤ علی کو ایک بیٹی دی، اس کے علاوہ حضور نے رشتہ کس کو دیا؟ اب وہ خارجیت تو چپ کر گئی، لیکن ہم نے بتایا کہ اگر علی کو حضور نے ایک بیٹی دی ہے تو عثمان غنی کو میرے آقا نے 2 بیٹیاں دی ہیں، تو اگر جس کے نکاح میں ایک بیٹی گئی وہ علی بھی جنتی، اور جس عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں، جس عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں گئی وہ عثمان بھی جنتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میں جس کو رشتہ دوں وہ بھی جنتی، جس سے رشتہ لوں وہ بھی جنتی۔ ہم نے کہا علی بھی جنتی، عثمان بھی جنتی۔ اب بتاؤ کہ میرے آقا نے رشتہ لیا کس سے؟ کہنے لگے حضور کی بیوی عائشہ صدیقہ، وہ تو ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ ہم نے کہا پھر ابو بکر بھی جنتی۔ ہم نے کہا پھر نبی کی بیوی حضرت حفصہ وہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا وہ عمر فاروق کی بیٹی ہے۔ ہم نے کہا پھر فاروق اعظم بھی جنتی۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے، اس وقت کے ولی نے جو الیاس قادری، آپ نے یہ جو نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ حضور کی بیوی ام حبیبہ وہ کون ہے؟ وہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور امیر معاویہ کی بہن ہے۔ ہم نے کہا امیر معاویہ بھی جنتی۔ تو یہ نعرہ سچ ہوتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو ایسے نہیں ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا، یہ نعرہ ثابت ہے تو اس لیے لگایا ہے۔ اور میرے آقا کریم نے جو فرمایا کہ میں جس سے رشتہ لوں وہ بھی جنتی، جس کو رشتہ دوں وہ بھی جنتی، اور پھر میرے آقا نے یہ جو دعا فرمائی جس واقعے کے ضمن میں نے یہ بات عرض کی کہ فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحمت نازل فرما، اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ اب یہاں میں ان تفضیلیوں کا بھی رد کرتا چلوں کہ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا علی
तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई होगा। हमने कहा ठीक है, सहीउल मतन सहीउल असनाद ये हदीस है, लेकिन दूसरी आंख भी खोल कर देखो। मेरे आका ने फरमाया, आयशा तू दुनिया में भी मेरी बीवी है और जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। तो हम इनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं। और बाज लोग जो ये कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, और बाद में बंदा गलती छुपाने के लिए पीछे से आकर कहता है भाई पहले नंबर का ये मकसद है कि हौज़े कौसर पर जब हुजूर तशरीफ लाएंगे फिर अली तशरीफ लाएंगे, इसलिए इसके मुताबिक अली का पहला नंबर। मैंने कहा ठीक है, आपकी इस बात को मान लेते हैं। मेरे आका ने फरमाया जब हौज़े कौसर पर आप आएंगे फिर अली आएंगे, उसका पहला नंबर। मैंने कहा जो बाद में आए अगर उसका पहला नंबर है, और जिस सिद्दीक के बारे मेरे आका खुद फरमाए अंता साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़, अबू बकर तू गार में भी मेरा साथी है और हौज़े कौसर पे भी मेरे साथ होगा। मैंने कहा जो हौज़े कौसर पे होगा ही हुजूर के साथ, उसका फिर कौन सा नंबर होगा? जो बाद में आएगा अगर उसका पहला नंबर है तो जो हौज़े कौसर पे मेरे आका के साथ होगा अबू बकर, तो उसका कौन सा नंबर है? और बात यहाँ तक नहीं ख़त्म हुई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कशान अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए। जब बाहर तशरीफ़ लाए तो मंजर क्या था? मेरे आका ने एक हाथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा हुआ था, एक हाथ में उमर फारूक का हाथ पकड़ा हुआ था। जब हुजूर बाहर तशरीफ लाए सहाबा ने ये मंजर देखा और सहाबा खुश हो गए। मेरे आका ने फरमाया सहाबा खुश हो गए हैं, मैं इनको थोड़ा और ना खुश कर दूं। मेरे आका ने फरमाया सहाबा ये मंजर याद कर लो, एक दफा ये मंजर फिर देखोगे। मेरे गैबदान आका ने खबर दी कि ये मंजर फिर देखोगे। कब? फरमाया हा कजा मा बासु यौमल कियामा, तुम क़यामत वाले दिन ये मंजर देखोगे कि हम इस हाल में उठेंगे कि मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और दूसरे हाथ में उमर फारूक का हाथ होगा। और यहां पे उलमा ने बताया कि हाथ पकड़कर हुजूर ने क्यों फरमाया कि ये मंजर याद कर लो? फरमाया कि इसलिए कि ये लोग गवाह बन जाएं। लेकिन यहां ये नुक्ता भी है कि अगर गदीर खुम के मकाम पर मेरे आका ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा का हाथ पकड़कर उठाया है, तो फिर मस्जिद नबवी से जब बाहर तशरीफ लाए तो अबू बकर का भी हाथ पकड़ के उठाया है, उमर फारूक का भी हाथ पकड़ के उठाया है। और हाथ पकड़ने की एक मिसाल और भी बयान कर दूं कि जब आप किसी वडेरे के घर मिलने के लिए जाते हैं, अब उस वडेरे ने अपने घर में रखा हो कुत्ता, जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो वो कुत्ता आपको भौंकता है, और कुत्ते का काम क्या होता है? उसने तो अपना काम करना है। अब कुत्ता उसको भौंकता है और काटने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। अब आप क्या करते हैं? आप वापस आ जाते हैं। जब आप वापस आ जाते हैं, कल को फिर आप उस मालिक को कॉल करते हैं, उस घर वाले वडेरे को कॉल करते हैं, जनाब मैं कल तुम्हें मिलने के लिए आया था, लेकिन जब मैं आया सामने तुम्हारा कुत्ता खड़ा हुआ था, उसने मुझे भौंका और मेरी तरफ काटने के लिए दौड़ा, तो मैं वापस आ गया। अब वो वडेरा कहता है कि जनाब आप ऐसे करें कि अब मुझे मिलने के लिए आए। अब वो बंदा फिर मिलने के लिए जब जाता है, अब क्या होता है? वो वडेरा अपने घर से बाहर तशरीफ लाता है। घर से बाहर जब आता है, आकर उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर उसको अपने घर ले जाता है। जब घर लेकर जाता है, वही कुत्ता जो कल उसको भौंक रहा था और काटने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा था, आज वही कुत्ता उसके पांव चूम रहा है। क्यों? उसने कहा कुत्ते ऐसा क्यों करता है? कल तो तू मुझे काटने के लिए दौड़ता था, आज मेरे पांव चूम रहा है। कुत्ते ने कहा मैं कुत्ता जरूर हूं, लेकिन इतना जानता हूं जिसके हाथ में, जिसका हाथ मालिकों के हाथ में आ जाए उसको नहीं काटते। मैंने कहा तुम कौन से बंदे हो कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो कि जब अबू बकर और उमर का हाथ मेरे आका के हाथ में आ गया, फिर भी तुम अबू बकर और उमर पर भौंकते हो। कुत्ते से भी तुम्हारी समझ कम हो गई।
تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جس کا ہاتھ مالکوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب اس کو نہیں بھونکنا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پر اللہ رحمت فرما، اس لیے کہ ایک تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، دوسرا فرمایا اس لیے کہ ابو بکر نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت سیڑھیاں نہیں تھی، 13 میل کا سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری رات میں، اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، سیڑھیاں بھی نہیں تھی، اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے آقا کو غار میں لے گئے۔ اتنا مرحلہ آپ نے طے کیا۔ اب یہاں پہ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، حضرت ابو بکر نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور 13 میل کا سفر طے کیا۔ آج لوگ ہم دیکھتے ہیں گھوڑوں کو چومتے ہیں، ہم نے پوچھا کس لیے چومتے ہو گھوڑوں کو؟ کہا اس لیے چومتے ہیں کہ 1400 سال پہلے امام حسین نے جس گھوڑے پر آپ نے سواری کی تھی یہ گھوڑے اس نسل میں سے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ گھوڑا عزت والا ہو جاتا ہے جس پر 1400 سال پہلے امام حسین نے سواری کی تھی، اس گھوڑے کی نسل آج عزت والی ہو گئی ہے، تو بتاؤ جس صدیق اکبر کے کندھوں پر حسین کے نانا سوار ہوئے وہ صدیق اکبر عزت والا کیوں نہ ہوا؟ وہ صدیق اکبر عزت والا کیوں نہ ہوا؟ اس گھوڑے کو تو عزت والا مان لیا، اور یہ گھوڑا بھی وہ گھوڑا نہیں ہے جس پر امام حسین سوار ہوئے، بلکہ کہا جاتا ہے یہ اس کی نسل سے ہے۔ تو 1400 سال بعد وہ گھوڑا اس کی نسل، اس گھوڑے کی نسل جس پر امام حسین سوار ہوئے وہ تو عزت والا ہو گیا، تو جس صدیق اکبر کے کندھوں پر میرے آقا سوار ہوئے وہ ابو بکر کیسے عزت والا نہ ہوا؟ اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے بیان فرمایا، قاضی ایاز نے شفا شریف میں، اور علامہ تقی الدین سبکی نے، علامہ زرقانی نے، جوزی جیسے شیخ محقق نے، اور امام جلال الدین سیوطی نے، امت کے بڑے بڑے علماء، فصحاء، بلغاء، مجتہدین، مفسرین، مفکرین نے، ائمہ کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس و انور و معمبر جس جگہ جلوہ گر ہے، فرمایا کہ وہ جگہ ساتوں زمینوں سے بھی افضل ہے، وہ جگہ آسمانوں سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مشرق سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مغرب سے بھی افضل ہے، وہ جگہ جنت سے بھی افضل ہے، وہ جگہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ میں نے کہا اگر نقطہ یہی ہے کہ حضور کا جسم اقدس جس جگہ موجود ہے وہ جگہ ان تمام جگہوں سے اگر افضل ہے، تو پھر بتاؤ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے کندھوں پر سوار تھے، اور جس وقت میرے آقا ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو پھر مطلب یہی بنتا ہے کہ اس وقت ابو بکر کے کندھے، اس وقت ابو بکر کی گود وہ ساتوں زمینوں سے بھی افضل تھی، اس وقت ابو بکر کے کندھے اور ابو بکر کی گود جو ہے وہ جنت سے بھی افضل تھی، وہ بیت اللہ سے بھی افضل تھی، اور وہ جنت سے بھی افضل تھی، اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان سے بھی ابو بکر افضل تھے۔ تو یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے بات آگے لے کر چلیں گے۔